إلا الله محمد رسول الله. دوستو، آج ہم ایک ایسے رہسیہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ خبر ہے کہ ایران میں کھدائی کے دوران تابوت سکینہ کا نقشہ ملا ہے۔ یہ کہاں ملا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے؟ دوستو، یہ وہی مقدس صندوق ہے جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں دھرموں میں مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تابوت آخر ہے کیا؟ کیوں اسے لے کر پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے؟ کیوں اسرائیل اسے ہر حال میں پانا چاہتا ہے؟ اور کیوں ایران اسے اپنی دھارمک طاقت کا حصہ مانتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سبھی سوالوں کے جواب تلاشیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب اور فیس بک پر بہت دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے کہ ایران کو تابوت سکینہ کا نقشہ مل گیا ہے۔ حالانکہ ہم نے جب اس بات پر ریسرچ کی تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور ہی معلومات ملی۔ جیسے سب سے پہلے تو تابوت سکینہ کا نقشہ یا میپ ایران کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آفیشیلی کہیں بھی یہ نہیں بتایا ہے، اور تو اور کسی نیوز میں بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی۔ تو اس بنا پر ہم نے پایا کہ یہ صرف پروپیگنڈا، جھوٹ ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس پر ریسرچ کرتے ہوئے کچھ خاص باتیں ایران اور تابوت سکینہ سے جڑی ہوئی ملی، تو آگے اسی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر ایران کا تابوت سکینہ سے کیا رشتہ ہے؟ ایران ویسے تو شیعہ مسلم دیش ہے، اور شیعہ اور سنی بھلے ہی ان میں ساری چیزیں سملر پائی جاتی ہے، لیکن کچھ باتیں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تابوت سکینہ جو کہ 3 بڑے ابراہیمک ریلیجن یعنی کہ آسمانی مذہبوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہودی، عیسائیت اور اسلام، ان سب میں اس تابوت سکینہ کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نقشہ مل چکا ہے اور وہ بھی ایران سے مل چکا ہے۔ یہی خبریں ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ لیکن کیا اس کا نقشہ ملنا اتنا ضروری ہے؟ اور کیا ایران کو اس کا نقشہ مل بھی جاتا ہے تو کیا وہ دنیا کے سامنے اس نقشے کو ظاہر کرے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم نے جب ریسرچ کی تو ایسی کوئی نیوز نہیں ملی کہ تابوت سکینہ کا نقشہ ایران کو مل چکا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بات کسی نے فیک نیوز کی طرح پھیلائی ہو، یا ہو بھی سکتا ہے کہ ایران کو واقعی میں مل چکا ہو، لیکن وہ اس کو آفیشیلی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس نقشے کو ڈھونڈنا شروع کر رکھا ہے، اپنی پوری طاقت لگا رکھی ہے۔ اور دوستو، یہ عام معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز کی تلاش ہے جس کے بارے میں برسوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، اور بہت ساری روحانیت بھی موجود ہے، اور کئی برکتیں بھی چھپی ہوئی ہے۔ تابوت سکینہ جو کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک مقدس صندوق تھا، جس میں نبیوں کی نشانیاں، ان کے تبرکات اور مقدس ہستیاں کی چیزیں موجود تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے پاس بھی یہ تابوت ہوا کرتا تھا، وہ قوم کبھی بھی جنگ میں ہارتی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب اس نقشے کو ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایران بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تابوت سکینہ کا ملنا ایک عام نشانی ہے۔ لیکن دوستو، کیوں آخر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ وہ اسے حاصل کر سکے؟ اور دوستو، کیا اسرائیل اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا یہ مقدس خزانہ صرف ایران کے ہی ہاتھ لگے گا؟ کیا ایران اب پوری دنیا پر بادشاہت کرے گا؟ آج ہم آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور اس مقدس تابوت یعنی تابوت سکینہ کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر اسرائیل ایران سے اس تابوت سکینہ کو سب سے پہلے حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم تابوت سکینہ کی تاریخی اور مذہبی حیثیت کو سمجھے کہ آخر تابوت سکینہ کے پیچھے ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ تابوت سکینہ دراصل کوئی عام صندوق نہیں تھا، یعنی کہ عام بکسا یا صندوق نہیں تھا،
بلکہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ تھا، جو بنی اسرائیل کے لیے طاقت، حفاظت اور فتح کی علامات سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ ہی وہی مقدس صندوق تھا، بنی اسرائیل جسے ہر جنگ میں، ہر مرحلے میں، ہر مارکے میں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے۔ اب دوستو، یہ بنی اسرائیل اس وقت اس صندوق کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ کیوں لے کر جایا کرتے تھے؟ کیونکہ تابوت سکینہ کی موجودگی ہمیشہ سے جیت کی، فتح کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو میدان جنگ میں لے جاتے تو دشمن اس صندوق کی برکت سے بے بس ہو جاتا اور ان کے سامنے شکست کھانے پر مجبور ہو جاتا، اور بنی اسرائیل جنگ میں کامیابی اور فتح بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دے کہ یہ مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ صرف یہودیوں کے لیے ہی اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ یہ تو تینوں ابراہیمی مذہب یعنی کہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت تینوں کے لیے ہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تینوں ہی مذہب میں اسے بہت زیادہ مقدس اور مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی سب سے مقدس کتاب اور دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس تابوت سکینہ کے بارے میں ارشاد موجود ہے، جہاں قرآن مجید میں اسے خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات، ان کی برکت اور نشانیاں موجود تھی، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی عصا مبارک، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آسمان سے اترنے والا کھانا جس کو من و سلوہ کہا جاتا تھا، اور انبیاء اکرام کی مقدس چیزیں موجود تھی۔ یہ وہ نشانیاں تھی جو بنی اسرائیل کی قوم کو ہمیشہ یاد دلایا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر مشکل سے نکال لے گا۔ تابوت سکینہ کی اہمیت صرف یہودیت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمان اسے مقدس اور اللہ کی نشانی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک اس تابوت کی موجودگی خدا کی رضا اور خوش ہونے کی علامت تھی۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی تابوت سکینہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک مقدس چیز سمجھا جاتا تھا، جس کی حفاظت اور برکات کو خدا کی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ میں موجود ان کراماتوں نے صدیوں تک اسے روحانی قوت بنا رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی یہ تابوت تمام ابراہیمک مذہبوں کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اگر مان لیتے ہیں یہ میپ، یہ نقشہ جو تابوت سکینہ کا پتہ لگا سکتا ہے، اگر وہ کسی بھی دیش کو یا کسی بھی سپر پاور کو مل گیا تو دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، کیونکہ ہر ایک اسے پانا چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اور ان تینوں لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ اس دنیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ تابوت سکینہ ان تینوں ہی دھرموں کے نزدیک بہت مقدس ہے۔ تو کیا یہ نقشہ ملنا اتنا آسان ہے؟ ہمارا پرسنل ویو ہے کہ یہ بات بالکل بھی بنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ خدائی کے دوران ایران میں نقشہ مل گیا۔ تو یہ بات بالکل سوشل میڈیا کی طرح جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک فیک نیوز ہی ہے۔ لیکن ہاں، تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے اسرائیل ہو یا ایران ہو یا کوئی اور دیش ہو، اپنی پوری طاقت لگا رکھے ہے کہ اسے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، یہ تابوت اتنا مقدس ہے کہ اسرائیل آج بھی اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو یہ طاقتور علامات ہے جو ان کو پھر سے بہت بڑی طاقت یا سپر پاور بنا سکتا ہے۔ دوستو، یہودیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں ایک بہت خطرناک بھوشیوانی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ بھوشیوانی ہے کہ ان کا مسیحا، جسے ہم دجال کے نام سے جانتے ہیں، تو جب دجال دنیا میں اپنا ظہور کر لے گا تو یہ تابوت سکینہ، یہ مقدس صندوق اس کے پاس ہی ہوگا، اور اسی تابوت کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا، اٹریکٹ کر لے گا، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایمان اور طاقت پیدا کر دے گا، اور یہودی قوم کو ناقابل شکست بنا دے گا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تابوت میں پوشیدہ جو طاقتیں ہیں وہ ان کے مسیحا یعنی دجال کے تابع ہو جائے گی، اور دنیا پر انہیں کنٹرول بھی مل جائے گا، اور یہودیوں کے ورودھیوں کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔
यही वजह है कि इजराइल ताबूत सकीना की तलाश में है। इनका यही मानना है कि ये ताबूत दुनिया की हर फौजी और सियासती ताकतों को पार करने का एक वसीला बन सकता है। लिहाजा कुछ खुफिया तौर पर इसकी खोज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि अगर ताबूत सकीना इजराइल के हाथ लग गया तो इजराइल की ताकत को एक नई बुलंदी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ईरान में ताबूत सकीना को एक अलग नजर से देखा जाता है। ईरान के नजदीक भी ताबूत सकीना को पाना सिर्फ तारीखी या मजहबी अहमियत नहीं रखता है, बल्कि ये इनके अकीदे में एक बहुत अहम चीज है। शिया अकीदे के नजदीक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ताबूत सकीना का मिलना आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का अकीदा शिया लोगों के लिए, अहले तशी लोगों के लिए और हम अहले बैत के चाहने वालों के लिए बहुत अहमियत रखता है, और ईरान के लोग तो इसे बहुत अहमियत भी देते हैं और इसे आखिरी जंग की तैयारी के तौर पर देखते हैं। ईरान इस मुकद्दस संदूक को अपनी रूहानी और सियासी ताकत के तौर पर देखता है और वो इसे किसी भी सूरत अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। दोस्तों, ताबूत सकीना का रहस्य सिर्फ इतिहास या ईमान तक सीमित नहीं है, यह हालिया राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने की ताकत रखता है। अब देखना यह है कि ये ताबूत सकीना किसके हाथ लगेगा, ईरान के हाथ लगेगा या इजराइल के हाथ लगेगा, या ये ताबूत किसी तीसरी ताकत के हाथ लगेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये ताबूत वाकई इतना ताकतवर है? और अगर ये किसी के हाथ लगता है तो इसका क्या असर होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।